ہم نے ایک ہیلپ لائن نمبر ایشو کیا ہے، اس کا نمبر ہے 1334۔ اگر کسی شہری کو کسی جگہ پر مین ہول کور نہ ہونے کی کوئی اس کی شکایت ہے، وہ اس نمبر کے اوپر اپنی شکایت کو 24/7 درج کرا سکتا ہے۔ ARY نیوز کی بڑی خبر پر بڑا ایکشن۔ ARY نے کراچی میں کھلے مین ہولز کا معاملہ اٹھایا، بین مرتضی وہاب کو فوری ایکشن لینا پڑ گیا۔ کھلے مین ہول پر ڈھکن کے لیے 1334 ہیلپ لائن فعال۔ مرتضی وہاب نے پروگرام 11 آور میں ہیلپ لائن فعال کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میزبان وسیم بادامی کے ساتھ گفتگو میں بولے، جہاں مین ہول کھلا ہو وہاں 1334 پر کال کریں اور فوری حل پائیں۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن شہریوں کا مسئلہ فوری حل کرے گی۔ UC چیئرمین اور بلدیاتی نمائندے بھی مین ہول کے ڈھکن لگا سکتے ہیں۔ میر کراچی نے شہریوں سے درخواست بھی کر دی، بلا وجہ ایپ پر کال نہ کریں۔ قوم کا 4000 ارب روپیہ سالانہ ملی بھگت سے سیلز ٹیکس، پورٹس، ایکسائز ڈیوٹی اور دیگر طریقوں سے ہڑپ کیا جا رہا ہے۔ موجودہ ٹیکس نظام سرمایہ کاری میں رکاوٹ ہے، ہمیں ٹیکس سلیب کم کرنے ہوں گے اور انشاءاللہ یہ وقت جلد آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کراچی پورٹ ٹرسٹ کی تقریب سے خطاب، کہا FPR اصلاحات کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے بجلی کی قیمتیں کم کرنے کے عزم کو بھی دہرایا، کہا وزیر اعلیٰ سندھ کو آفر دی ہے کہ ڈسپوز آپ لے لیں، ڈسپوز صوبوں کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعظم نے کسٹمز کلیئرنگ کے جدید نظام کا افتتاح کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب میں کہا، وقت آنے پر IMF کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیں گے۔ معیشت آگے لے جانے کے لیے سرمایہ کاری چاہیے، پالیسی ریٹ میں مزید کمی کی گنجائش ہے۔ چاہوں گا شرح سود کم ہو کر 6% پر آ جائے۔ ترقی کا سفر شروع ہو گیا، معیشت دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم دورہ کراچی مکمل کر کے اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ کراچی میں تھانہ شرافی کوٹ کی حدود میں راہزنی کی وارداتیں معمول بن گئیں۔ سنگا چرنگی سے شاہ فیصل کالونی کے درمیان سڑک غیر محفوظ۔ باغ کورنگی سیکٹر 10 کے کٹ پر ڈاکوں کی کار سوار فیملی سے لوٹ مار کی فوٹیج منظرعام پر آ گئی۔ سڑک کے کنارے گھات لگائے مسلح ڈاکو کار سوار فیملی سے لوٹ مار کر کے فرار۔ کار میں لگے کیمرے نے واردات ریکارڈ کر لی۔ اور امریکی شہر لاس اینجلس کے قریب جنگلات میں لگی آگ بے قابو، 4 مقامات پر آگ سے 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ آگ سے 3000 ایکڑ سے زائد کا رقبہ متاثر، 30,000 افراد نے علاقہ چھوڑ دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق آگ سے متاثر علاقے خالی کرنے والوں میں کئی ہالی ووڈ اداکار بھی شامل ہیں۔ خان صاحب نے پرمیشن دی ہے تو جو ہمارے 2 مطالبات ہیں، آلدو اس کی ان رائٹنگ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، بل ہم نہیں چاہتے کہ اس کو جواز بنا کر کے ایسا کہ، لیکن خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ بے شک ان رائٹنگ دے دیں تو وہ ہم ان رائٹنگ دے دیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کے مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت، بیرسٹر گوہر نے بتایا بانی نے مطالبات تحریری طور پر حکومت کو دینے کی اجازت دے دی، آئندہ اجلاس میں مطالبات تحریری شکل میں دیں گے۔ صحافی نے پوچھا، علیمہ خانم نے کہا تھا گنڈاپور بانی کے ہاؤس اریسٹ کا پیغام لائے تھے، بیرسٹر گوہر نے کہا مجھے کوئی پیغام آیا نہ علی امین گنڈاپور کو، جب مذاکرات ہوئے ہم اکٹھے تھے، کسی بھی موقع پر آفر کی طرف نہیں بڑھے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں حکومت وعدہ پورا کرے اور مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات کرائے، ابھی تک ملاقات نہ ہونے کی ذمہ دار حکومت کو سمجھتے ہیں۔ شبلی فراز نے کہا اختیارات نہیں تو حکومت بتائے، ہم بے اختیار ہیں، مذاکرات ناکام ہوئے تو ذمہ دار حکومت ہوگی۔ عمر ایجوب نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے محفوظ نجی ماحول فراہم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا، کہا بانی سے ملاقات میں کیمرے اور سننے والے آلات نصب ہوتے ہیں، بانی سے ایسی جگہ ملاقاتیں کرائیں جہاں نگرانی کا خوف نہ ہو، پرائیویسی ہو۔ بانی سے ملاقات کرانا مینڈیٹ ہے نہ ذمہ داری، میرا کام مذاکرات میں سہولت کاری ہے۔ پی ٹی آئی کی تنقید پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا جواب، کہ اسپیکر آفس سے رابطے پر مثبت جواب نہ دینے کے بیانات افسوسناک ہیں، میرے دروازے سب کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ میں مذاکراتی عمل سے نکل جاؤں تو تجویز پر غور کے لیے تیار ہوں۔ بیرسٹر گوہر نے ایاز صادق کے بیان پر رد عمل میں کہا کبھی نہیں چاہیں گے ایاز صادق خود کو مذاکراتی عمل سے الگ کریں،
مذاکرات کی کامیابی کے لیے ایاز صادق ہی اہل ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا پی ٹی آئی رہنماؤں کے الزامات پر اظہار لا علمی، کہا معلوم نہیں کن رہنماؤں نے اسپیکر کے خلاف بیانات دیے۔ ان کی رہائی کے پریشر سے متعلق بات ہے تو پریشر تو صرف ان کے زبانی کلامی بیانات کا ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی پریشر نہیں ہے۔ آپس میں بھی جو ہے وہ یہ لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھی جو ہے وہ سازش کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کہیں سے کوئی دباؤ نہیں، یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ علیمہ خانم کے بیانات انتشار پر مبنی ہیں۔ علیمہ خانم نے بانی پی ٹی آئی کے جیل میں رہنے کے سیاسی فوائد کی بات کی۔ جس جماعت کے لیڈر کو جیل میں رکھنے کی باتیں ہوں، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کے پریس کانفرنس، کہا بانی پی ٹی آئی سے منسلک لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی ہمیشہ سوشل میڈیا پر ملک مخالف مہم چلاتی ہے۔ پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کی بنیاد پر بڑی جماعت بننے کا سفر طے کیا تھا۔ نو مئی جی ایچ کیو حملہ کیس انسداد دہشت گردی، عدالت نے ایک اور ملزم شہید سکندر پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت نے 13 جنوری کے بعد کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے 13 جنوری کو استغاثہ کے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کروانے کا حکم دیا۔ عدالت نے عثمان ڈار کی بیرون ملک جانے کی درخواست منظور کر لی۔ عثمان ڈار کو 13 جنوری سے 21 فروری تک بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور اور عمر تنویر بٹ کو اشتہاری قرار دے دیا۔ غیر حاضر ملزمان کی وارنٹ جاری، عدالت نے احکامات بانی پی ٹی آئی کی نااہلی پر احتجاج کیس میں جاری کیے۔ All about implementation and execution of the structural reforms, because this is the only way we are going to move forward, inshallah, from stabilization into sustainable growth. But at least in the last 9.5 months, we have moved from 300,000 investors to a base of 365,000. ہماری معاشی سمت درست اور سفر طویل ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہوئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب، کہا معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں میں بھی اصلاحات لا رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم ساغدار نے کہا ملک کی سفارتی تنہائی ختم ہو چکی، بیرونی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے، دن رات محنت کر کے ترقی کریں گے۔ پاکستان پر 130 ارب کا قرض بہت بڑا نہیں، پاکستان میں متبادل مارکیٹ بنانی ہے جو اب تک ہم نہیں بنا سکے۔ امریکہ، برطانیہ اور جاپان نے متبادل مارکیٹ تخلیق کی، اس لیے آئی ایم ایف انہیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور وفاقی کابینہ اراکین کی کراچی میں سینئر وزیر شرجیل میمن کی خیرآمد۔ شرجیل میمن کو پوتے کی مبارکباد دی۔ شرجیل میمن اور ان کے صاحبزادے راول شرجیل نے وزیراعظم کا استقبال کیا اور میزبانی کا موقع دینے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دورہ کراچی میں گورنر سندھ کی گاڑی میں سفر کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی موجودگی میں گاڑی گورنر سندھ نے ڈرائیو کی۔ کرک میں شہید 3 جوان آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں، لواحقین اور عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تینوں جوان 6 اور 7 جنوری کو دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ شہید لاس حوالدار عباس علی کا تعلق ضلع غزر، شہید نائک محمد نذیر کا ضلع اسکردو اور شہید نائک محمد عثمان کا تعلق ضلع اٹک سے تھا۔ کراچی تا خیبر شدید سردی کی لہر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا سمیت بالائی علاقوں میں برف باری، یکپستہ ہواؤں نے سردی بڑھا دی۔ بلوچستان کے شمالی اضلاع میں بھی موسم شدید سرد، سوات کی وادی خلام میں درجہ حرارت -9، قلات استور میں -8، کوئٹہ زیارت -7، اسکردو، چترال اور ہنسا میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری رہا۔